ثم قال علیہ السلام خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد فی یوم واحد۔ فرماتے ہیں کہ سفیانی کا خروج، یمانی کا اور اسی طرح خراسانی کا، یہ جو تینوں خروج ہیں، یعنی تینوں جو رہبر ہیں، یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں، حتیٰ ایک ہی دن جو ہے وہ خروج کریں گے، یعنی تینوں کا خروج جو ہے وہ ایک ہی وقت ہوگا۔ ہاں، سفیانی کا خروج سرزمین شامات سے ہوگا، یہ جو خراسانی ہے یہ مشرق سے، اس کا خروج جو ہے وہ مشرق سے ہے، اور جو یمانی ہے اس کا خروج جو ہے وہ سرزمین یمن، شہر صنعاء جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، اہل سنت بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، بعض البتہ کہتے ہیں شہر عدن سے ہے، لیکن شہر صنعاء والی روایت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسلام کے اندر یعنی اسلامی سرزمینوں میں یہ جو تین رہبر ہیں مختلف جگہوں سے قیام کریں گے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کا قیام ایک ہی سال میں ہوگا اور ایک ہی مہینہ، اور وہ مہینہ جو ہے وہ احادیث کے مطابق ماہ رجب ہے، کیونکہ جب سفیانی کا خروج ماہ رجب میں ہے تو یمانی بھی پھر رجب میں ہی خروج کرے گا، اور خراسانی بھی جو ہے وہ بھی رجب میں ہی خروج کرے گا۔ تو یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں خروج کریں گے، نظام کا نظام الخرس یتبع بعضہ بعض، کہتے ہیں ان کا جو خروج ہے بہت ہی منظم ہوگا، اور جیسے ایک تسبیح کے دانے ہوتے ہیں جس طرح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے خروج یعنی پیوستہ ہیں، ایک دوسرے کے بعد آپ کو یہ خروج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی یعنی ایک ہی دفعہ آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا، تین رہبر جو ہیں وہ اٹھے ہیں، خراسانی خراسان سے، اب وہ کون سا خراسان ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، قدیم زمانے کا جو خراسان ہے کہاں سے اٹھیں گے، اس میں افغانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے علاقے ہمارا صوبہ سرحد بھی ہے، تو یہ علاقے بھی کہتے ہیں خراسانی کی افواج جب یعنی خراسان سے نکلیں گی تو ملتان والے ان علاقوں سے ہوتی ہوئی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا وہ ایک رہبر ہے جو بہت بڑی تعداد سے نکلے گا۔ تو روایت یہ ہے کہ یہ تینوں جو رہبر ہیں یہ ایک ہی وقت میں قیام کریں گے، دنیا اسلام جو ہے وہ تین بڑی بڑی تحریکوں کو دیکھے گی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی حرکت سامنے ایسے کسی آدمی کو یمانی یا خراسانی نہیں کہنا چاہیے یا سفیانی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک پوری دنیا جو ہے اس کا نظام عجیب و غریب ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے جب یہ تین طاقتیں جو ہیں وہ اٹھیں گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَكُونُ الْبَأْسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اس وقت ہر طرف سے سختی ہوگی، ظاہر تین بڑی قوتیں اٹھیں گی تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ وَيْلٌ لِمَنْ نَابَهُمْ، معصوم فرماتے ہیں ہلاکت تو اس پر جو ان کے ساتھ ٹکرائے، یعنی تینوں طاقتور فوجوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد جو فیصلہ کن بات ہے اوایون وہ یہاں ہے، وَلَيْسَ فِي الرَّایَاتِ رَایَةٌ أَهْدَى مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِ، ان تینوں کے پرچموں میں سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم جو ہے وہ یمانی کا، یعنی ہمارا جو وظیفہ ہے وہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ یمانی کا۔ ہے یا رایۃ الہدیٰ، معصوم فرماتے ہیں کہ یمنی یا یمانی کا جو پرچم ہوگا یہ ہدایت کا پرچم ہے، لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ، یمنی یا وہ یمانی جو ہے وہ کیوں پرچم ہدایت رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آقا، آپ کے امام ولی زماں کی طرف جو ہے یہ آپ کو ہدایت دے گا، دعوت دے گا۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِ، جب یمانی کے خروج کا پتہ چلے، حرم بیع السلاح، تو یہ جو ہے اسلحہ جو ہے اس کو بیچنا جو ہے وہ حرام قرار دیا جائے گا، علی الناس، لوگوں پر، یعنی حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنا اسلحہ بیچنا بلکہ سارا اسلحہ اکٹھا کریں اور یمانی کے پاس پہنچیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكُلِّ مسلم، بلکہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ اسلحہ کا بیچنا جو ہے حرام ہو جائے گا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْيَمَانِ فَانْحَزْ إِلَيْهِ، معصوم فرماتے ہیں جب بھی آپ کو یمانی کے خروج کا پتہ چلے اپنے آپ کو اس کی طرف پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یمانی تک پہنچیں۔ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایَةٌ الْہُدیٰ، یہ جو ہے ہدایت کا پرچم ہے، اس کا جو پرچم ہے۔ ویسے میں نے پڑھا ہے یمانی کا پرچم کہتے ہیں سفید ہوگا،
امن و سلامتی کا پرچم ہے۔ ولا یحل لمسلم ان یلتوی علیہ، مسلمان پر یہ حلال نہیں ہے کہ وہ یمانی کا مقابلہ کرے، اس کا مد مقابل قرار پائے، بلکہ اس کی حمایت اور اس کی پشت بنائی۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں فمن فعل ذلک فہو من اہل النار، جو یمنی یا یمانی کے مد مقابل کھڑا ہوگا وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ لأنہ یدعو الی الحق، کیونکہ یمانی جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، وإلی طریق مستقیم۔ اب آپ غور فرمائیں، تین طاقتیں اٹھیں گی، خراسانی، یمانی، سفیانی، لیکن معصوم نے جو ہدایت والی طاقت ہے کہ جس کی طرف ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، وہ کون سی ہے؟ یمانی ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، ایران کے اندر یا بعض ہمارے اہل ممبر جو ہیں وہ خراسانی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک خراسانی کے حوالے سے اصلا یہ چیزیں ذکر ہی نہیں ہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں، اس کا ساتھ دیں۔ وہ ہستی جس کے ساتھ دینے کا ہمیں حکم ہے یا جس کی طرف جانے کا حکم ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب یمانی۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کیونکہ موقع کی مناسبت سے کہ یمانی کے حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب یمانی جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ سید ہیں۔ خراسانی کا پھر بھی نسب جو ہے اس پر اعتراض ہے، بعض ہمارے جو ہیں وہ احباب، وہ بعض علماء بزرگان جو ہیں وہ خراسانی کو سید نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ ایک ہاشمی جوان ہے، حتیٰ بعض کہتے ہیں وہ قبیلہ بنی تمیم سے ہے خراسانی کے بارے میں۔ لیکن یمانی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نسل امام حسین علیہ السلام سے ہیں اور قحطانی ہیں۔ اسی طرح ہم احادیث نبوی میں جناب یمانی کو ایک لقب جو ہمارے پیغمبر اسلام کی طرف سے ملا ہے وہ منصور ہے، یمانی کو منصور یمانی۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، اس اعتبار سے انہیں منصور یمانی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو ہستی ہے یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں سادات ہیں، یمنی سادات، یمن میں سادات ہیں، سادات کی ہے سادات نہیں، سادات ہیں لیکن ابھی مثلا زیدی مسلک ہے، شیعہ 12 امامی یا شیعہ اثناعشری جو ہیں وہ بھی کم ہیں۔ آئندہ جو یمن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ بالاخر شیعہ اثناعشری جو ہیں وہ یمن کے اندر ایسا ایسا جو ہیں وہ بیشتر ہوں گے اور اقتدار جو ہے ان کے ہاتھوں میں آئے گا، شیعہ اثناعشری کے ہاتھوں میں۔ تو یہ جو یمانی ہے یہ شیعہ اثناعشری ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب جو یمنیوں کی حالت ہے، موجودہ جو یمن ہے، یہ تو زیدی مسلک ہے۔ زیدی مسلک جو ہے یہ تو امام مہدی علیہ السلام کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہر دور میں ایک ہادی مہدی ہے، بس وہی ہمارا امام ہے، یہ کسی خاص مہدی کے منتظر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالاخر یہ یمن کے حالات چینج ہوں گے، یمن کے حالات چینج ہوں گے اور آپ یمن کو جو ہے وہ تبدیل ہوتا دیکھیں گے اور یہاں ایک شیعہ رہبر جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اب یہ کب ہوگا معلوم نہیں۔ ایک چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی، ہماری پوری تاریخ کے اندر کئی لوگوں نے یمانی یا یمنی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں۔ آج کل ایک جھوٹا دعویٰ چل رہا ہے احمد الحسن یمنی یا یمانی بصری کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں پہلی ہی صدی میں عبد الرحمن بن محمد اشعثقندی نے یمانی ہونے کا دعویٰ کیا، اس وقت امام صادق علیہ السلام نے اس کو رد کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبد الرحیم بن عبد الرحمن ابن فرس اسے کہتے ہیں، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ تو مختلف ادوار میں جھوٹے دعوے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے کہ یمنی یا یمانی اسی وقت آئے گا جب سفیانی آئے گا، یمنی یمانی سفیانی کے وقت ہی آئے گا، اس سے پہلے وہ نہیں آئے گا۔ جب سفیانی کی حرکت شروع ہوگی اسی وقت یمن سے یمانی کی حرکت بھی شروع ہوگی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے نفس زکیہ ہونے کا اور ان کے بعد والے نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جھوٹے دعوے تو ہماری پوری تاریخ میں ہیں، لیکن آخر الزماں میں جس ہستی نے بینوانی یمانی یا یمنی قیام کرنا ہے وہ ایک تو سرزمین یمن سے ہے۔ اب یہ جو احمد الحسن بصری کہہ رہا ہے کہ میں یمانی ہوں، یہ اس کا یمن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کل اس کا قیام 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے، رجب میں اس کا قیام ہے، محرم میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ پتہ نہیں کتنے سال ہے، 2003 سے اس کا قیام شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ وہ ہے ہی نہیں، یہ اسی طرح کے جھوٹے دعوے ہیں جو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یا جس ہستی کو ایران میں خراسانی کہا جاتے ہیں، تو وہ خراسانی جس کا روایت میں ذکر ہے وہ
اس کا سید ہونا مشکوک ہے۔ پھر اس کا قیام بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے، اس نے بھی رجب میں قیام کرنا ہے اور محرم میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، نہ کہ اتنے سال حکومت کرنی ہے۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں جو بعض اوقات ہمارے ممبر پر پھیلائی جاتی ہیں، لیکن آپ اگر اسے علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے چیک کریں تو حقائق کچھ اور ہیں۔ تو یہ یمانی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ماہ رجب میں اس کا خروج ہے، اور یمن کے شہر صنعا، اسی طرح عدن کا بھی ذکر ہے، اس طرح ایک کندہ شہر ہے اس کا ذکر ہے، لیکن مشہور جو روایت ہے جو شیعہ سنی کتابوں میں ہے وہ صنعا والی ہے۔ اچھا، یمانی نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں یمانی کا جو ہے پہلا جو کام ہے وہ دعوت الی الحق ہے، کیونکہ اس وقت جتنے پرچم ہوں گے وہ سب باطل کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، سفیانی باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ خراسانی کے بارے میں بھی یہی ہے، خراسانی جو ہے وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اصل مشکل اس کی یہ ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ قدیم ترین منبع یہ ہے، اس میں معصوم نے 2 دفعہ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي الرَّایَاتِ رَایَةُ أَهْدَى مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِ، جتنے پرچم مہدی کے ظہور سے پہلے بلند ہوں گے سب سے زیادہ ہدایت والا پرچم جو ہے وہ یمانی کا ہے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے صاحب کی طرف بلائے گا، امام مہدی کی طرف دعوت دے گا، ہدایت کرے گا۔ حتیٰ معصوم نے یہ کہہ دیا کہ جو یمانی کے مد مقابل کھڑا ہوگا وہ جہنمی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ أَن يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ، کہ وہ یمانی کے مد مقابل قرار پائے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کام کرے گا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ، کیونکہ یمانی جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یمانی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ایک جو اس کا قدم ہے وہ حق کی طرف دعوت دینا، صحیح توحید، صحیح دین، حتیٰ صحیح حقیقی امام کی طرف دعوت دینا۔ دوسرا یمانی جو ہے وہ سفیانی سے اس کی جنگ ہے۔ سفیانی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا انحراف ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ شیطان کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہے، دشمن اہل بیت، شیعہ کشی، تکفیری گروپ ہے نا بہت بڑا، اس کے ساتھ جو جنگ کرے گا وہ یمانی۔ حتیٰ کہتے ہیں کربلا کا سفیانی محاصرہ کرے گا اور وہاں تاکہ شیعوں کو قتل عام کیا جائے اور شیعہ بچیوں کو جو ہے انہوں نے کنیز لے جایا جائے، تو یہ یمانی کی فوجیں وہاں پہنچیں گی اور وہ جو ہے وہ جان بچائیں گی۔ تو یہ یعنی ایک تاریخ آنے والے دور کی جو ہے ہمارے ائمہ نے بیان کی۔ اسی طرح یمانی کے بارے میں ذکر ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ جو فوج آ کے ملے گی، فوج اور امام کی بیعت کرے گی، وہ یمانی کی فوج ہے۔ حتیٰ میں نے روایات میں یہ پڑھا ہے کہ یمانی مدینہ میں آ کے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا، یعنی اس سے پہلے کہ امام مکہ میں جائیں اور اعلام ظہور کریں، اس سے پہلے یمانی جو ہے وہ امام کی ہمراہی کرنے کا اعلان کر دے گا، مدینہ میں پہنچے گا، امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا اور اپنی حفاظت میں امام مہدی کو مدینہ سے خارج کرے گا اور مکہ لے کے جائیں گے تاکہ امام مہدی جو ہے وہ اعلام ظہور کریں، اور جس وقت مولا ظہور کا اعلان کریں گے ان کے حفاظتی حوالے سے وہ جوان جو ان کے ارد گرد کھڑے ہوں گے اور وہ راہ ہموار کریں گے ان کے ظہور کی اور ان کی حفاظت کا جو ذمہ لیں گے، وہ یہی یمنی فوج ہوگی۔ یہ یعنی ہم جب جزیات میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آخر ان حالات میں آپ خود دیکھیں، مکہ سے ایک شخص ابھی بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہیں میں مہدی ہوں، فوراً سے مار دیں گے۔ پہلے بھی اس طرح 1-2 واقع ہو چکے ہیں۔ تو یہ پوری ایک فضا جو ہموار کرے گا وہ خود ہی یمانی کا لشکر ہوگا۔